الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، اسلامی سال کا آخری مہینہ ماہ ذی الحج رواں تمام ہے، اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانیوں پر ہوتی ہے اور ابتدا بھی قربانیوں سے ہوتی ہے، جو اس بات کا سبب ہے کہ جب تک امت مسلمہ قربانی دیتی رہے گی تو گلشن اسلام پر بہار رہے گی۔ ماہ ذی الحج کی 9، 10، 11 اور 12 پوری امت مسلمہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے، اور پھر اس ماہ مقدس کی 18 تاریخ ہمیں ایک ایسے شخص کی قربانی کی یاد دلاتی ہے جو دائرہ اسلام میں آیا سامع قرآن بن کر، اور پھر زندگی گزاری قاری قرآن بن کر، عامل قرآن بن کر، اور پھر حکومت کی ناشر قرآن بن کر، اور پھر جان دی شہید قرآن بن کر۔ یہ جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفۃ المسلمین بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے جانشین بھی ہیں، دوہرے داماد مصطفیٰ بھی ہیں، ہم زلف مرتضیٰ بھی ہیں،
ذو النورین بھی ہیں، ذو بشارتین بھی ہیں، ذو حجرتین بھی ہیں، محبوب رسول الثقلین بھی ہیں، جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی شہادت 18 ذی الحج بروز جمعہ سن 35 ہجری، یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت اور آپ کی عظیم قربانی ہے۔ اگر میں یوں کہوں تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ حضرت عثمان اس امت میں امام المظلومین، اس امت میں جتنے مظلوم شہید ہیں ان مظلوم شہیدوں کی امامت کا تاج جس شخصیت کے سر پہ سجتا ہے ان کا نام عثمان ہے۔ یہ مظلوم بھی ہیں اور عظیم بھی ہیں، بے اختیار مظلوم نہیں ہیں، با اختیار مظلوم ہیں، غنی بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، امیر المومنین اور حاکم وقت بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں۔ کائنات میں یہ نرالا مظلوم ہے جو سارے اختیارات ہونے کے باوجود مظلوم شہید ہے، اور عظیم اتنا کہ عظمت کی معراج پر ہے عثمان، عظمت کی ترقی امتی کو جہاں تک ہو سکتی ہے، ابو بکر عمر کے بعد اس امت میں سب سے بلند ترین ہستی کا نام عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے نیکیاں، سعادتیں، خوشبختیاں، انعامات، اعزازات چن چن کر حضرت عثمان کے حصے میں ڈالے۔ ان کی انگلی میں جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جسے وہ مہر لگاتے تھے اس پر لکھا ہوا تھا اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، کہ اے اللہ مجھے زندگی دے سعادت والی اور موت دے شہادت والی۔ اور اللہ نے یہ دعا ایسی قبول فرمائی کہ زندگی کو سعادتوں سے بھر دیا، اور پھر دنیاوی زندگی کے اختتام پر شہادت بھی حضرت عثمان کو ایسی بے مثال عطا فرمائی کہ عثمان کی شہادت قیامت کی صبح تک اسلام کی پیشانی پر حسین جھومر بن کے چمکتی رہے گی۔ زندگی کو سعادتوں سے ایسے بھرا کہ حضرت عثمان کو سب سے پہلی سعادت عطا فرمائی کہ انہیں سبقت اسلام عطا فرمائی۔ جو لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، حضرت عثمان ابن عفان کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہے۔ ایک تو چند لوگوں کی پہلی پٹی ہے جن میں یہ ہے کہ خواتین میں بڑی عمر کی عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی خوش نصیب ہماری ماں ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے سعادت مند کا نام جناب علی المرتضیٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ غلاموں میں جس خوش نصیب نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا اور حلقہ بگوش اسلام ہوا ان کا نام جناب زید ابن حارثہ ہے۔ اور بچیوں میں جس خوش نصیب خاتون نے، جس خوش نصیب بیٹی نے سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا اور مشرف با اسلام ہوئی، اس خوش نصیب بیٹی کا نام سیدہ زینب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی۔ اور بڑی عمر کے مردوں میں، با اختیار اور آزاد مردوں میں جس خوش نصیب شخص نے
سب سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھا ان کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت شروع کی تو ان کی دعوت کے نتیجے میں جو 6 خوش نصیب ان کی پہلی دعوت کے نتیجے میں حلقہ بگوش اسلام ہوئے، ان میں عثمان ابن عفان بھی شامل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قبول اسلام کے بعد پوچھا کہ میرا کیا کام ہے؟ فرمایا جو میرا کام ہے وہی تیرا کام ہے، میرا کام بھی اسلام کی دین کی دعوت دینا اور تیرا کام بھی وہی ہے۔ اب یہ وہ دور ہے جب اعلانیہ دعوت نہیں دے سکتے تھے، تو قرآن کی جو چند آیات نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کپڑے کے تاجر تھے اور اپنی دکان پہ بیٹھ کر وہ قرآن کی آیات پڑھتے تھے۔ اب ظاہر حضرت ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کو بچپن ہی سے حضور کا یارانہ ملا، ان کی بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی، اور ظاہر ہے نبی پر نبوت سے پہلے بھی نبوت کے رنگ نمایاں ہوتے ہیں، تو بچپن سے وہ اخلاق وہ صفات حضرت ابو بکر صدیق میں منتقل ہونا شروع ہوئی، اور اعلان نبوت کے بعد تو چند لمحوں میں ابو بکر صدیق صحابی تھے۔ تو جب ابو بکر صدیق دکان پہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے تو لوگ کھڑے ہو کر سنا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے قرآن سن کے مسلمان ہو گئے۔ یہ جو ہے نا عشرہ مبشرہ، جن 10 خوش نصیبوں کو ایک مجلس میں نام لے کے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ جنتی ہیں، ان 10 میں سے 6 وہ ہیں جو ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے۔ ان میں حضرت طلحہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے، حضرت زبیر حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے، حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے ہیں، اور حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے ہیں، اور حضرت عثمان ابن عفان حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام لائے ہیں۔ یہ بڑی عمر کے مردوں میں حضرت عثمان نے 4تھے نمبر پر اسلام قبول کیا ہے، یہ ان کا اعزاز ہے۔ اور اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق کی زبان سے قرآن سن کر۔ اس لیے میں نے عرض کی کہ عثمان وہ خوش نصیب ہے جو اسلام لائے سامع قرآن بن کر، قرآن سن کے اسلام لائے سامع قرآن بن کر، اور پھر زندگی گزاری قاری قرآن بن کر، حکومت کی ناشر قرآن بن کر، اور جان دی شہید قرآن بن کر۔ قرآن کی آواز کانوں میں پڑی تو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، پھر ساری زندگی پڑھتے رہے، منصب خلافت پہ آئے تو قرآن کی اشاعت کرتے رہے، اور پھر جان دی تو قرآن کے دامن میں لیٹ کر جان دے کر قرآن سے دوستی کا حق ادا کر۔ یہ عثمان نرالے رنگ کا شہید ہے، جس کی جان جسم مبارک سے روح نکلی تو قرآن کے دامن میں عثمان ہے۔ تو انہیں پہلی سعادت عطا ہوئی کہ انہیں سبقت اسلام عطا ہوئی۔ ابتدائی وہ چند لوگ جنہوں نے مشکلات میں اسلام قبول کیا، ان میں عثمان ابن عفان بھی شامل، اور قبول اسلام کے بعد طرح طرح کے ظلم کیے گئے ان پر۔ ان کے چچا نے انہیں درخت کے ساتھ باندھ دیا اور 3 دن باندھ کے رکھا کہ یا تو اسلام چھوڑ دے یا یہی مر جائے گا۔ تو حضرت عثمان نے کہا مر جاؤں گا، لیکن جو دامن پکڑا ہے چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور طرح طرح کے ظلم کیے گئے، ستایا گیا، تڑپایا گیا، آزمایا گیا،
لیکن عثمان اسلام سے ایسا چمٹا کہ موت تک جدا نہیں ہوا. قربانی ہے. اور قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان کو یہ بھی سعادت ملی کہ ان کا رشتہ حضور سے پہلے بھی تھا، اب قبول اسلام کے بعد دامادی کا رشتہ بھی ہے. پہلے کون سا رشتہ تھا؟ حضرت عثمان کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے 5ویں پشت پر حضور سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور والدہ کی طرف سے بہت قریب کا رشتہ. حضرت عثمان کی والدہ محترمہ کا نام ہے عروہ، اور حضرت عثمان کی والدہ یعنی حضرت عثمان کی نانی محترمہ کا نام ہے ام حکیم البیضاء. یہ جو ام الحکیم البیضاء ہے یہ حضور کے والد محترم جناب عبداللہ کی بہن ہے، اور ان کے ساتھ پیدا ہوئی ہے. جڑواں پیدا ہوئے حضرت عبداللہ اور ام حکیم البیضاء. تو حضرت عثمان کی نانی حضور کی سگی پھوپھی ہے، اور حضرت عثمان کی والدہ حضور کی پھوپھی کی بیٹی ہے. گویا حضرت عثمان اس رشتے میں حضور کے پھوپھی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، ایک نسبت سے وہ بھانجے لگتے ہیں. یہ رشتہ حضور کے ساتھ حضرت عثمان کا پہلے تھا. جب کلمہ طیبہ پڑھا تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو اپنا داماد بنا کر گویا کہ بیٹا بنا دیا. اور یہ وہ شرف ہے جو حضرت عثمان کے لیے عرش سے منتخب ہو، اس لیے کہ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان نبوت کے بعد میں نے اپنا رشتہ کہیں کیا نہیں اور اپنی بیٹیوں کا رشتہ کسی کو دیا نہیں جب تک جبرائیل امین نے آ کر مجھے اللہ کا آرڈر نہیں سنایا. تو گویا رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد بننے کے لیے حضرت عثمان کو عرش سے منتخب فرمایا. اور سیدہ رقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نمبر کی صاحبزادی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا رشتہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کیا، اور ان سے ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا جس کی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت ابو عبداللہ تھی. اگرچہ اس کا بچپن میں انتقال ہو گیا، نسل نہیں چلی یہاں سے. اور پھر حضرت عثمان کو پھر یہ سعادت ملی کہ حضرت عثمان نے زندگی میں 3 بار ہجرت کی، 2 دفعہ ہجرت حبشہ کی اور تیسری دفعہ ہجرت مدینہ کی. اور پھر ہجرتیں تو اور لوگوں نے بھی کی، حضرت عثمان کو یہ شرف بھی ملا کہ حضرت عثمان نے حضور کی بیٹی کے ساتھ چل کے ہجرت کی. اور عجیب، جب حضرت عثمان نے ہجرت کی حضرت رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، ان کی بیویاں بھی ساتھ تھیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے بعد یہ پہلی جوڑی ہے جو میاں بیوی دونوں مل کر اسلام کی عظمت کے لیے ہجرت کر رہے ہیں. داماد نبی کا داماد ہے اور بیوی نبی کی بیٹی ہے. یہ شرف حضرت عثمان کے حصے میں ہے تنہا. حضرت رقیہ کے ساتھ جو پہلی ہجرت ہوئی ہے تو روایات میں ہے کہ سامان کی 2 گٹھڑیاں تھیں، ایک کو حضرت عثمان نے اٹھایا اور دوسری گٹھڑی سیدہ رقیہ نے اٹھائی. تو حضور علیہ السلام ان کو الوداع کرنے کے لیے ساتھ چل رہے تھے، آپ نے اپنی بیٹی سے وہ گٹھڑی لے کر خود اٹھا لی. سیدہ رقیہ نے اصرار کیا ابا جی نہ اٹھائیں، آپ والد بھی ہیں نبی بھی ہیں، آپ کا احترام ہے اکرام ہے. مگر اللہ کے نبی نے سیدہ رقیہ کو نہیں دی، شاید دنیا کو یہ بتانے کے لیے عملاً کہ بیٹیوں کی ذمہ داریاں باپ ہی اٹھایا کرتے ہیں. مکہ مکرمہ سے باہر
حضور علیہ السلام ان کے ساتھ آئے اور جہاں سے لوگوں کو الوداع کیا جاتا تھا وہاں حضور کھڑے ہوئے، اور روایات میں آتا ہے کہ جب تک سیدہ رقیہ اور حضرت عثمان نظر آتے تھے حضور اس وقت تک کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے رہے۔ یہ قربانی بھی ہے، سعادت بھی ہے، خوشبختی بھی ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے عثمان ابن عفان اللہ کے نبی کی بیٹی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر یہاں سے کچھ وقت رہنے کے بعد انہیں خبر ملی کہ مکہ مکرمہ میں حالات اچھے ہو گئے ہیں، واپس آ جائیں۔ پھر یہ لوگ واپس آئے تو خبر ٹھیک نہیں تھی، حالات پھر وہی ایسے ہی تھے، تو پھر انہوں نے دوبارہ ہجرت، حبشہ کی ہجرت دوبارہ کی، اور پھر وہاں سے جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو انہوں نے پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ تو اس مشقت کی زندگی میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحت پر بڑے منفی اثرات مرتب کیے اور ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ظاہر ہے پردیس سفر مشکلات کا دور، اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں اللہ کے نبی نے صرف نہیں بلکہ حضور کے خاندان نے بھی اسلام کی عظمت کے لیے کتنی قربانیاں دی۔ سیدہ رقیہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی جب مدینہ منورہ حضرت عثمان ہجرت کر کے آئے سیدہ رقیہ کے ساتھ۔ اسی لیے سن 2 ہجری میں جب بدر کی جنگ ہوئی تو حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان سے فرمایا، عثمان جو کہ رقیہ بیمار ہے اس لیے آپ بدر میں شریک نہ ہو، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر بدر میں فتح ہوئی تو تو مال غنیمت میں بھی شریک ہوگا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بدریین کے اجر میں بھی شریک ہوگا۔ گویا عثمان بدر میں گیا نہیں لیکن پھر بھی بدری ہونے کا اعزاز اسے ملا ہے۔ حضرت عثمان اپنی بیوی کی خدمت کرتے رہے اللہ کے نبی کے حکم پر۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ضرورت پڑ جائے تو شوہر کو بیوی کی خدمت کرنا بھی جہاد ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود ڈیوٹی لگا دی کہ تم بدر میں نہ ہو، رقیہ کی خدمت کرتے رہو، تمہیں بدر سے غنیمت آیا تو وہ بھی ملے گا اور بدریین کا اجر بھی ملے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان بدر میں نہیں گئے، لیکن آج بھی جو اصحاب بدر کی فہرست مرتب ہوتی ہے تمام محدثین اس میں حضرت عثمان کا نام بھی لکھا جاتا ہے، کیونکہ ان کو بدر کے صحابہ میں حضور علیہ السلام نے خود شامل کر دیا، یہ ان کا اعزاز ہے۔ اور جب 17 رمضان کو بدر کی فتح ہوئی اور حضرت زید بن حارثہ یہ بھی ادھر تھے، حضور علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو یہ جلدی آگے ویلکم کرنے گئے، تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے پوچھا میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور رقیہ کا انتقال ہو گیا، ابھی ہم دفن کر کے آ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے جنت البقیع آئے اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر پر حضور علیہ السلام زارو قطار روئے ہیں، اور سیدہ فاطمہ جو اس وقت بالکل چھوٹی تھی وہ بھی اتنا روئی کہ مدینہ منورہ کی عورتیں رونے لگی اور حضرت عمر کو چپ کروانا پڑا۔ یہ وہ صدمہ تھا جو اللہ کے نبی نے بھی جھیلا کہ خود اسلام کی عظمت کے لیے جہاد کی مہم پر ہیں اور پیچھے بیٹی وفات پا گئی، اور اللہ کے نبی کو اپنی لاڈلی بیٹی کا جنازہ پڑھنا بھی نصیب نہیں۔ یہ اسلام کی عظمت کے لیے قربانیاں ہیں۔ باپ بیٹی ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور بیٹی دنیا چھوڑ کے چلی گئی، آپ نے فرمایا ان کی قبر پہ آ کر رقیہ اب بس تجھ سے قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے گلشن اسلام پھیلا ہے، گلشن اسلام پہ بہار آئی ہے۔ تو حضرت عثمان کو یہ اعزاز ملا کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ ہجرت کی، حضور کے داماد بن گئے۔ اور پھر جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان بہت رنجیدہ رہے، بہت پریشان۔ حضرت عثمان امیر آدمی ہے، اسے رشتوں کی کمی تو نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا عثمان بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہو، عرض کی آقا مجھے رشتوں کی کمی نہیں، لیکن جو آپ سے دامادی کا رشتہ تھا وہ ختم ہونے کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔
آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل میرے پاس آیا ہے اور مجھے رب کا آرڈر سنایا کہ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تجھ سے کر دوں۔ دیکھیں نا، ایک بیٹی کہیں دی ہو اور داماد نے آپ کو پریشان کیا ہو، دوسری کون دیتا ہے وہاں؟ لیکن عثمان نے رقیہ کی خدمت کر کے فرشوں پر مصطفیٰ کو خوش کیا، عرش پہ خدا کو خوش کیا۔ مصطفیٰ بھی دوسرا رشتہ دینے پر راضی ہے اور عرش سے خدا بھی دوسرا رشتہ دینے کا آرڈر فرما رہا ہے۔ ایسا بہترین داماد ہے، دوسری بیٹی کا رشتہ دیا اور چند سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی حضرت علی سے ہو چکا تھا۔ حضور علیہ السلام کی اس وقت کوئی کنواری بیٹی نہیں تھی۔ جب سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا عثمان، واہ عثمان، تو نے اللہ کے نبی کو کتنا خوش کر دیا۔ فرمایا عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یوں وفات پاتی رہتی تو میں یکے بعد دیگر اپنی 40 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دوں۔ عثمان نے اللہ کے نبی کو کتنا خوش کیا داماد بن کر۔ اور سیدہ رقیہ کے بعد سیدہ ام کلثوم کا حضرت عثمان سے نکاح ہونا، یہ حضرت عثمان کی وہ سعادت ہے کہ پوری کائنات میں اس سعادت کے حصول میں حضرت عثمان کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ پوری کائنات میں تنہا عثمان ہے جو نبی کا دوہرا داماد ہے۔ کائنات میں کسی انسان کے حصے میں یہ شرف نہیں آیا کہ یکے بعد دیگر اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ یہ تنہا عثمان کا اعزاز ہے کہ یکے بعد دیگر ان کے نکاح میں صرف کسی نبی کی نہیں بلکہ نبیوں کے امام کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ اور پھر اس چاہت کا اظہار حضور نے فرمایا کہ اگر 40 بھی ہوتی اور یوں وفات پاتی رہتی تو میں یکے بعد دیگر سب تیرے نکاح میں رہتا۔ یہ وہ نرالے رنگ کا منفرد داماد ہے اور کائنات میں چنا ہوا انسان ہے۔ بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ عثمان نبی نہیں، ظاہر ہے حضور کے بعد کوئی بھی نبی نہیں، عثمان کو نبی نہیں، لیکن اللہ نے اسے فطرت انبیاء پر پیدا کیا۔ دیکھیں نا، عثمان کے مناقب میں لکھا ہے کہ انہیں زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی گناہ کا خیال نہیں آیا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عثمان کے کردار پر جوانی سے متعلق گناہ کا کوئی داغ موجود نہیں تھا۔ قبول اسلام کے بعد تو یہ صفات اور نکھر گئی۔ آخری وقت میں حضرت عثمان نے باغیوں سے فرمایا تھا ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، ارے نادانو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے، قبول اسلام کے بعد تو میری جوانی کا دامن پاک رہا ہی، قبول اسلام سے پہلے بھی میرے اس دامن پر کوئی داغ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ ایسا پاکیزہ انسان ہے۔ یہ سعادت عثمان کو ملی کہ یہ دوہرا داماد ہوگا۔ پھر اللہ نے حضرت عثمان کو مال و دولت سے بہت نوازا، اور عام طور پر مال جب آتا ہے تو اکثر برائیاں لاتا ہے۔ کبھی تو مالدار ہوتا ہے اور کنجوس مکھی چوس ہوتا ہے، سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، مگر حضرت عثمان وہ سخی ہیں جن پر سخاوت بھی ناز کرتی ہے۔ اور کبھی مال آتا ہے، عیاشی لاتا ہے، مگر حضرت عثمان وہ حیادار ہیں کہ جن سے اللہ کے نبی فرش پہ مصطفیٰ حیا کرتے ہیں اور عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، خوبیوں سے بری، اور وہ سخی ہیں۔ یہ غزوہ تبوک ہے، سن 9 ہجری، غزوہ تبوک۔ مشکل حالات ہیں، فقر و فاقہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے مشکل حالات ہیں، مشکل مہم ہے، تعاون کیجئے۔ صحابہ کرام پر بالعموم فقر و فاقہ ہے، غربت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اداسی اور پریشانی کے اثرات ہیں۔ چندے کی اپیل فرمائی مسجد نبوی کے ممبر سے تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے،
عرض کی آقا 100 اونٹ بمائے ساز و سامان میں دوں گا۔ اللہ کے نبی حضرت عثمان کا یہ اعلان سن کر مسکرائے۔ واہ عثمان تیری کیا شان ہے، تیرا اعلان سن کر اداس نبی مسکرا پڑتے تھے، پریشان تھے۔ حضرت عثمان کا اعلان سن کر اللہ کے نبی کا مرجھایا چہرہ مسکرا اٹھا۔ حضور علیہ السلام نے پھر اعلان کیا تو پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے۔ بار بار اعلان ہوتا رہا اور حضرت عثمان کھڑے ہوتے رہے، یہاں تک کہ بعض مورخین نے یہاں تک لکھا کہ حضرت عثمان نے یہ اعلان کر دیا کہ 900 اونٹ بغائے ساز و سامان دوں، اور پھر گھر چلے گئے اور وہاں سے درہم و دنانیر کی 2 بڑی بڑی تھیلیاں توڑے بھر کے لائے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے الٹ دی۔ اور اتنا مال تھا، اتنے درہم دنانیر حضرت عثمان نے حضور کے سامنے الٹے کہ بعض روایات میں اتنا بڑا ڈھیر لگا کہ اس طرف بیٹھنے والوں کو حضور نظر نہیں آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور علیہ السلام حضرت عثمان کے درہم و دنانیر کو لے کر ایسے ایسے کبھی ادھر کر رہے ہیں کبھی ادھر کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اور اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے لیے دعائیں خیر فرمائی۔ آج 1400 سال سے زیادہ وقت گزرنے کے بعد کسی کے لیے کوئی پیر دعائیں خیر کر دے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جناب میرے لیے حضرت صاحب نے دعائیں خیر کی ہے، بادشاہوں نے میرے لیے دعائیں کی اور انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور سب سے دعائیں کروائی ہیں۔ ارے آج 1400 سال کے بعد امتی اور گناہگار پیر تیرے اور میرے لیے ہاتھ اٹھا دے تو ہم سعادت سمجھتے ہیں۔ عثمان کو کیوں سلام نہیں کرتے جس کے لیے نبیوں کے امام نے دعائیں کی ہیں؟ اور پھر ایک عجیب اعزاز دیا حضرت عثمان نے۔ جب عثمان نے اتنا اشار کیا، 900 اونٹ بغائے ساز و سامان، درہم و دینار کی 2 تھیلیاں لائے اور پھر یہ بھی اعلان فرمایا کہ آقا جتنا لشکر ہے اس کے تہائی کا سارا خرچہ میں دوں گا۔ اتنا بڑا سخی ہے۔ اور پھر حضور اسلام نے خوش ہو کے فرمایا، سنو حدیث کے الفاظ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نیکی سے خوش ہو کے فرمایا، لوگوں سنو، آج عثمان نے ایثار کر کے، صدقہ کر کے، اسلام کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا خوش کر دیا ہے۔ آج میں اعلان کر رہا ہوں، آج کے بعد اگر عثمان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو نیکی شمار ہو جائے گی۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس سے غلطی بھی ہو جائے گی تو اس کی نیکی اتنی قبولیت کے کمال پہ پہنچی ہے کہ اللہ اس کی برائی کو بھی اچھائی بنا دے گا۔ اتنا بڑا اعزاز پائے اور آج بھی لوگ ان کے کردار سے غلطیاں نکالنے پر تلے کہ حضرت عثمان نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ تم اپنا دامن پہلے دیکھو کہ تمہاری خلوتیں کیسی ہیں۔ عثمان تو وہ پاکیزہ انسان ہے جس سے اللہ کے نبی بھی حیا کرتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ۔ کب فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قضا پر اپنے مکان پہ تشریف فرما ہے، آپ نے ٹیک لگائی ہوئی اور پنڈلی مبارک سے یوں کپڑا تھوڑا سا بلند ہے، دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون؟ عرض کیا گیا ابو بکر۔ آپ نے فرمایا آنے دو، اجازت دے دو۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حضرت جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ٹیک لگا کر تشریف فرما رہے، مبارک پنڈلیوں پر کپڑا درست بھی نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر تشریف لائے ہیں، حضرت عمر حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اجازت دے دو، حضرت عمر حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام اسی طرح ٹیک لگا کر تشریف فرما رہے، کپڑا درست نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان حاضر خدمت ہوئے، آپ پہلے سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر پنڈلی مبارک پہ کپڑا درست فرما لیا، پھر فرمایا اب عثمان کو آنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجلس برخاست ہونے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد محترم تشریف لائے، آپ نے یہ اہتمام نہیں فرمایا، حضرت عمر تشریف لائے، آپ نے یہ اہتمام نہیں فرمایا، عثمان کے آنے پر یہ اہتمام کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اس شخص کا کیوں حیا نہ کروں جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ عثمان، آپ نے فرمایا عثمان اتنا حیادار ہے، اگر میری پنڈلی سے کپڑا اترا ہوا ہوتا تو عثمان یہاں شرم و حیا کی وجہ سے بیٹھ بھی نہ سکتا۔ حضرت عثمان وہ حیادار انسان ہے، فرماتے تھے جب سے میں نے قبول اسلام کے لیے اپنا یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے نا، اس وقت سے لے کر اب تک میں نے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کپڑے کے بغیر اپنے جسم پر بھی یہ ہاتھ کبھی نہیں لگایا۔ عثمان جیسا حیادار دنیا کہاں سے لائے گی؟ آج جس کا دامن گند سے بھرا ہوا ہے وہ عثمان کی غلطیاں نکالتے ہیں۔ ایسا پاکیزہ انسان دنیا کہاں سے لائے گی جس سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اور اتنا نیکی اور تقوی والا انسان، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اعضائے وضو چمکیں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جب حشر میں یہ امت جائے گی تو یہ جو ہم وضو میں اعضاء کو دھوتے اور مسح کرتے ہیں یہ اعضاء چمکیں گے، باقی یہ اعزاز کسی اور امت کو نہیں ملا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ کر پہچانوں گا کہ یہ میرا امتی ہے، اس کے چہرہ چمک رہا ہے، اس کے بازو چمک رہے ہیں، اس کے پاؤں چمک رہے ہیں، اس کا سر چمک رہا ہے، یہ اعضاء دیکھ کر میں پہچانوں گا اعضاء کی چمک سے۔ حضرت عثمان نے یہ جب حدیث مبارک سنی نا تو حضرت عثمان کو نیکی کا اتنا ذوق و شوق تھا، سعادت کے حصول کا اتنا جذبہ تھا کہ وہ کوشش کرتے کہ ہر نماز کے لیے بجائے وضو کے نہا لیا جائے، اعضائے وضو چمکیں گے، لیکن حضرت عثمان ہر نماز کے لیے کوشش کرتے کہ بجائے وضو کے نہا لیا جائے۔ اس لیے محدثین نے کہا باقی امتیوں کے وضو کے اعضاء چمکیں گے، عثمان حشر میں اس خوبصورت ادا کے ساتھ آئے گا کہ اس کا پورا جسم چمکے گا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ سعادتیں اللہ نے چن چن کر جس کے حصے میں ڈال دی، ہر موقع پر سعادت سعادت سعادت، اور عجیب عجیب سعادتیں۔ مسجد نبوی کی زمین تنگ ہو گئی، آپ نے فرمایا جو مسجد نبوی میں وسعت پیدا کرے اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ حضرت عثمان نے زمین خرید کر مسجد نبوی کی زمین کے اندر وسعت پیدا کر دی اور حضور سے جنت کی ضمانت لے لی۔ جس کی جنت کے حضور ضامن ہیں اس پر تنقید کرنے والا خود اپنی جہنم کا دروازہ کھول رہا ہے۔ جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارتیں دے رکھی ہیں، اور ایک موقع تو اس سے بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت عثمان حاضر خدمت ہوئے تو اللہ کے نبی کے چہرے پر، مبارک چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ فوراً مجلس سے اٹھ کر حضرت عائشہ کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا امی جان کیا بات ہے؟
حضور کے رخ انور پر پریشانی کے اثرات ہیں۔ امی جان نے فرمایا 3 دن سے ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا، بھوک نے ستایا ہے۔ الفقر فقری، میرے آقا کا فقر اختیاری تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا آپ چاہیں تو احد کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں، آپ نے فرمایا نہیں، میں چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں اور شکر کروں اور دوسرے دن بھوکا رہوں اور صبر کروں۔ تو فقر اختیاری تھا۔ فرمایا 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ عثمان روتے ہوئے حضرت عائشہ کے دروازے سے لوٹے، بازار گئے، کھانے پینے کا سامان خریدا اور پھر حضرت عائشہ کے دروازے پہ دستک دی، عرض کی امی جان اگر آپ پردے میں ہو جائیں تو میری خواہش ہے کہ آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر حضور کو اور حضور کے گھر والوں کو کھلا دوں۔ حضرت عائشہ کہتی میں پردے میں ہو گئی، عثمان ہمارے گھر داخل ہوئے، خود چولہے میں آگ جلائی اور کہ پردہ لٹکا ہوا تھا سوراخوں سے، ماں بیٹے کو دیکھ رہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی، حضرت عثمان پھونکے مار مار کے آگ جلا رہے تھے اور ان کی داڑھی سے دھواں نکل رہا تھا، اور پیڑے بنا کر روٹیاں ڈالتے۔ عثمان نے کب روٹیاں پکائی تھیں؟ عثمان کا ہاتھ بھی کئی بار جلتے ہوئے حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا۔ یہ وہ محب رسول ہے۔ روٹیاں بنائی، پھر ہانڈی تیار کی، سالن بنایا اور پھر دسترخوان پہ سجایا اور پھر حضور کی محفل میں جا کر آپ سے عرض کی آقا کھانا تیار ہے، اگر مہربانی فرما کر کھانا تناول فرما لیں، آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، میری دنیا اور آخرت آباد ہو جائے گی۔ یہ وہ سخی انسان ہے جس نے اللہ کے اداس نبی کو کئی بار خوش کر دی۔ حضور کے چہرہ انور پہ پریشانی آئی تو خوشی کا ذریعہ عثمان بنتا رہا۔ ارے جو رب کے نبی کو غمگین دیکھ کر خوش کر دیتا تھا، میرا عقیدہ ہے فرش پہ محمد مصطفیٰ خوش ہو جاتے تھے، عرش پہ خدا خوش ہو جاتا تھا۔ جس سے مصطفیٰ بھی راضی ہو اور جس سے خود خدا بھی راضی ہو، اس پر تنقید کرنے والا اپنی آخرت برباد کرتا۔ بلکہ عثمان تو وہ خوش نصیب ہے جس کی وجہ سے 1400 صحابہ کو جنت کی سند ملی۔ صلح حدیبیہ کا مشہور واقعہ اور اس کی تفصیلات میں نے چند جمعے پہلے عرض کی تھی، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سارا اعزاز تو حضرت عثمان کے حصے میں ہے کہ اللہ نے عثمان کی برکت سے 1400 صحابہ سے اپنی رضا کا اعلان کیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے جنتی ہونے کا فرمان جاری کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں سمجھیے جناب عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو انہوں نے جو دعا لکھوائی تھی، اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اللہ زندگی دے سعادت والی، موت دے شہادت والی، تو اللہ نے زندگی کے ہر لمحے پر سعادتیں ان کی زندگی میں اس طرح پرو دی ہیں جیسے لڑی میں موتی پروئے ہوئے۔ ہر لمحے پر سعادت ہی سعادت ہے، سعادت ہی سعادت ہے۔ عثمان ہو اور سعادت نہ ہو، خوشبختی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سعادت کو، تقوی کو، طہارت کو اور عبادت کو، ذوق تلاوت کو عثمان کے ساتھ ایسے لازم کر دیا جیسے سورج کو گرمی لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا سورج ہو اور گرم نہ ہو، برف کو ٹھنڈک لازم ہے، یہ نہیں ہو سکتا جمی ہوئی برف ہو ٹھنڈی نہ ہو، جیسے سورج کو گرمی لازم ہے برف کو ٹھنڈک لازم ہے، ایسے ہی عثمان کو تقوی اور طہارت لازم ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ نے سارے صحابہ کے لیے اعلان کیا کہ ان کے ساتھ اللہ نے تقوی لازم کر دیا ہے، تقوی ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ان صحابہ میں تیسرے نمبر پر جو نرالے انداز کی شخصیت ہے ان کا نام عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے میرے بھائیوں ان کے کردار کو سمجھیے جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے، جو آج بھی جنت میں آرام فرما ہیں، جنہوں نے جان دی قرآن کو سینے سے لگا کر، اور جنہوں نے جان دی
جب تک جسم میں روح رہی عثمان کی زبان تلاوت سے نہیں رکی۔ اتنے نیک آدمی پر بھی کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ یوں ہی ہے جیسے کوئی سورج پر تھوکے تو اپنا منہ گندا کرتا ہے، تھوک ادھر تھوڑا ہی جاتی ہے۔ تو اس طرح کی شخصیات پر جو تنقید کا کیچڑ اچھالتے ہیں وہ اپنا ظاہر اور باطن گندا کرتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت گندی کرتے ہیں۔ ان کی عظمت کا سورج جگمگا رہا ہے، قیامت کی صبح تک جگمگاتا رہے گا، اور حشر میں بھی ان کی عظمت کے جھنڈے بلند ہوتے ساری انسانیت دیکھے گی انشاءاللہ۔ تو عثمان بہت خوش نصیب، بہت عجیب صفات والے آدمی ہیں۔ ان کے فضائل و مناقب یوں میرے سامنے کھل کھل کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ وقت کا دامن تنگ ہو گیا تو بس خلاصہ یہی سمجھیں، حضرت عثمان کی زندگی سعادت والی اور ان کی موت شہادت والی، ان کی زندگی سے سعادت کے چند نمونے میں نے آپ کو دکھائے ہیں۔ آئندہ جمعے انشاءاللہ ان کی شہادت پہ بات کریں گے کہ ان کی شہادت کیسے نرالے انداز کی ہے۔ شہادت کسی کو بھی ملے اللہ کا انعام ہے، لیکن زہ قسمت اگر شہادت بھی ملے قرآن کے دامن میں تو پھر بہت بڑا انعام ہے۔ شہادت بھی ملے مدینہ منورہ میں قرآن کے دامن میں، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آرام کی جگہ بھی ملے تو نبی کے پڑوس میں جنت البقیع میں، تو یہ بڑی بڑی سعادتیں ہیں۔ یہ قسمت کی بات ہے، یہ نصیب کی بات ہے، جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، یہ عرش سے فیصلے آتے ہیں۔ حضرت عثمان کی عظیم شہادت اور مظلومانہ شہادت انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔